مسیحاؤں نے ایک جان کے نقصان پر لاکھوں زندگیاں داؤ پر لگا دیں۔ گجرات میں ڈاکٹر ذیشان کے قاتلوں کی عدم گرفتاری پر احتجاج جاری۔ شہر میں سرکاری او پی ڈیز بند۔ گنگارام سروسز، جنا، جنرل، چلڈرن اور میو اسپتال میں آئے مریض خوار ہو گئے۔ ینگ ڈاکٹرز نے قاتلوں کی گرفتاری تک او پی ڈی بند رکھنے کا اعلان کیا۔ ضلع انتظامیہ کا اسموک کے تدارک کے لیے آپریشن جاری۔ مسٹ کوئن اور مسٹ کینن سے مختلف علاقوں میں پانی کا سپرے۔ 3 روز میں 78 سے زائد مقامات پر پانی کا سپرے کیا گیا۔ 148 اہم سڑکوں پر پانی کا چھڑکاؤ کیا گیا۔ اقدامات کے باوجود ڈینگی مچھر قابو میں نہ آیا۔ لاہور میں 24 گھنٹوں کے دوران 68 مریض رپورٹ ہوئے۔ صوبے بھر میں 115 افراد میں ڈینگی کی تصدیق ہوئی۔ گوجرانوالا 15، ملتان 9، فیصل آباد 7، راولپنڈی 4، شیخوپورہ 4، اوکاڑہ میں ڈینگی کے 2 مریض رپورٹ ہوئے۔ قصور، ناروال، سرگودھا، خانیوال، ڈیرہ غازی خان اور جھنگ میں ڈینگی کا ایک مریض رپورٹ۔ لاہور سمیت پنجاب کے اسپتالوں کی حالت بہتر بنانے کا منصوبہ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے لاہور سمیت پنجاب کے تمام بڑے اسپتالوں کی ریویمپنگ کے لیے 30 ارب روپے سے زائد کی رقم مختص۔ میو اسپتال لاہور میں ایمرجنسی سمیت انڈور میں کام تیزی سے جاری ہے۔ میو اسپتال لاہور کی ایمرجنسی کے لیے 1 ارب 40 کروڑ روپے مختص۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف کی ایون فیلڈ ریفرنس میں بریت۔ نواز شریف کے بری ہونے پر لاہور میں جشن کا اہتمام۔ لیگی رہنماؤں نے مٹھائی تقسیم کی۔ نواز شریف زندہ باد کے نعرے لگائے۔ میاں نواز شریف کی قیادت میں میدان میں اتریں گے اور پاکستان کی جو یوتھ ہے ان کو تعلیم کے زیور سے آراستہ پیراستہ کرنے کے لیے 2017 میں صرف وفاق کی حکومت نہیں بلکہ بلوچستان کی حکومت بھی جو اچھا بھلا کام کر رہی تھی اس کا بھی تختہ الٹ دیا گیا۔ شہباز شریف کا پوری تیاری کے ساتھ انتخابی میدان میں اترنے کا اعلان۔ میڈیا سے گفتگو میں بولے، وقت آ گیا ہم نواز شریف کی قیادت میں ملکی بھاگ دوڑ سنبھالیں۔ 2017 میں ہماری حکومت ختم کر کے ترقی کا راستہ روکا گیا۔ ہم نے جو مشکلات برداشت کی وہ سب ریکارڈ کا حصہ ہیں۔ 9 مئی کے سہولت کاروں کی اعلی کاری ملک دشمنی ہے۔ نوجوان نسل کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کریں گے۔ طلبہ کو دوبارہ لیپ ٹاپ دینے کی بھی نوید سنائی۔ نواز شریف نے 15 نکاتی ایجنڈے کی منظوری دے دی۔ ذرائع نون لیگ کے مطابق اہم نکات میں عدالتی نظام میں اصلاحات سر فہرست، آئینی اصلاحات، گڈ گورننس، پولیس اصلاحات منشور کا حصہ، غربت کا خاتمہ روڈ میپ منشور کا حصہ، کسانوں، مزدوروں، کمزور طبقات اور اقلیتوں کے معاشی حقوق کی پالیسیاں بھی شامل۔ مریم اورنگزیب کہتی ہیں منشور تیاری کے آخری مراحل میں ہے، جلد عوام کے سامنے پیش کریں گے۔ شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے خلاف رمضان شوگر ملز ریفرنس پر سماعت۔ سابق وزیر اعظم شہباز شریف احتساب عدالت پیش۔ عدالت کے باہر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے۔ لیگی قائدین اور کارکنان کی بڑی تعداد بھی موجود تھی۔ حمزہ شہباز کی 1 روزہ معافی کی درخواست منظور۔ درخواست میں کہا گیا کہ حمزہ شہباز نجی دورے پر قطر گئے ہیں۔ عدالت نے سماعت 12 دسمبر تک ملتوی کر دی۔ مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف سے انجینئر امیر مقام اور مرتضی جاوید عباسی کی ملاقات۔ پارٹی کے تنظیمی امور اور عام انتخابات کی تیاریوں پر تبادلہ خیال کیا۔ شہباز شریف نے انجینئر امیر مقام کی خیبر پختونخوا میں پارٹی کی کاوشوں اور کوششوں کو سراہا۔ ان کا کہنا تھا کہ موقع ملا تو خیبر پختونخوا کی ترقی کے رکے سفر کو پھر سے شروع کریں گے۔ چیف آرگنائزر مریم نواز کی زیر صدارت یوتھ اور وومن ونگ کا اجلاس۔ تنظیمی امور اور عام انتخابات کی تیاریوں پر مشاورت۔ مریم نواز کی وارڈ کی سطح تک تنظیم مکمل کرنے کی ہدایت۔ نظریاتی وابستگی اور قربانیاں دینے والے کارکنان کو ترجیح دینے کی ہدایت۔
نگران وزیر اعلیٰ کی تصویر کے ساتھ اشتہاری مہم کے خلاف کیس کی سماعت، سرکاری وکیل کی نگران وزیر اعلیٰ کی تصویر کے ساتھ اشتہاری مہم نہ چلانے کی یقین دہانی، آئندہ ایسا ہوا تو کارروائی ہوگی، سرکاری وکیل کی یقین دہانی پر درخواست نمٹا دی گئی۔ ہائی کورٹ کا گرفتار ملزمان کے جسمانی ریمانڈ سے متعلق بڑا فیصلہ، ملزم منشا بم کے جسمانی ریمانڈ میں توسیع کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا۔ جسمانی ریمانڈ کے لیے ملزم کا کمرہ عدالت میں موجود ہونا ضروری ہے، پیشی کے بغیر جسمانی ریمانڈ نہیں دیا جا سکتا۔ لاہور ہائی کورٹ نے ملزمان کا جسمانی ریمانڈ دینے کے لیے نئے اصول وضع کر دیے۔ بچوں کے جنسی استحصال کا معاملہ، تشدد کو روکنے کے لیے یونیسیف کی جانب سے سیمینار، چیئرپرسن چائلڈ پروٹیکشن بیورو سارہ احمد کی خصوصی شرکت۔ خطاب میں سارہ احمد بولیں کہ جنسی استحصال اور بچوں پر تشدد کے حوالے سے چائلڈ پروٹیکشن بیورو زیرو ٹالرنس پالیسی رکھتا ہے، تمام سٹیک ہولڈرز کو بچوں کے تحفظ اور بحالی کے لیے اقدامات کرنا ہوں گے۔ گورنر پنجاب محمد بلیغ الرحمان سے جرمنی کے سفیر کی ملاقات، تعلیم، ماحولیات اور دو طرفہ تجارت میں تعاون کو فروغ دینے پر تبادلہ خیال۔ گورنر پنجاب کا کہنا ہے کہ تعلیمی ایکسچینج پروگرام سے دونوں ممالک کے درمیان عوامی سطح پر روابط مضبوط ہوں گے۔ پاکستان اور جرمنی کے درمیان تجارتی تعلقات میں وسعت دینے کی ضرورت ہے۔ میٹروپولیٹن کارپوریشن کا تجاوزات مافیا کے خلاف کریک ڈاؤن، باغبان پورہ بازار اور ملحقہ علاقوں میں 10 سے زائد ٹرک سامان ضبط کر لیا گیا۔ انسداد تجاوزات آپریشن میں 400 سے زائد پختہ شیڈ اور تھڑے مسمار۔ آپریشن کے دوران 140 سے زائد تجاوزات کا سامان ضبط کر لیا۔ تجاوزات آپریشن میں 80 سے زائد نوٹس اور 40 سے زائد چالان ٹکٹ جاری۔ لاہور میں سرکاری گندم کے ذخائر ڈیڈ لیول تک آ پہنچے، لاہور کے گوداموں میں 15 روز کے گندم ذخائر رہ گئے، سرکاری گندم کی دستیابی کے بحران کا خدشہ پیدا ہو گیا۔ جنوبی پنجاب سے آنے والی گندم ٹرانسپورٹیشن ٹینڈرز تاخیر کا شکار ہونے کی باعث نہ پہنچ سکی۔ سیکنڈ ٹرم امتحان کے لیے ڈیٹ شیٹ جاری، پنجاب ایگزامینیشن کمیشن نے شیڈیول جاری کر دیا۔ دسمبر کے دوسرے اور تیسرے ہفتے میں امتحان لیا جائے گا، دسمبر کی چھٹیوں سے قبل رزلٹ جاری کیا جائے گا۔ چیئرمین بورڈ آف ڈائریکٹرز لیسکو حافظ میاں محمد نعمان کا شادی کھوئی کا دورہ، لیگی رہنما خالد کھوکھر سمیت اہل علاقہ نے استقبال کیا۔ بجلی کے جاری ترقیاتی اور تاروں کی درستگی کے کاموں کا بھی جائزہ۔ شادی کھوئی میں 400 اور 200 KVA کے ٹرانسفارمر نصب کیے گئے ہیں۔ ایم ڈی واسا غفران احمد کی زیر صدارت آن لائن اجلاس، روزانہ کی بنیاد پر تمام ٹاؤنز کی رپورٹ پیش کر دی گئی۔ واسا لاہور کی آج کے روز پانی اور سیوریج کی مد میں نہ دہندگان سے 40 لاکھ سے زائد ریکوری کی، تمام غیر قانونی کنیکشنز کے خلاف FIR درج کروانے کے احکامات۔ ایم ڈی واسا کا کہنا تھا آخری روپے کی ریکوری تک ایکشن جاری رہے گا۔ فرینڈز آف پولیس کے طلباء کے وفد کا پنجاب سیف سٹیز اتھارٹی کا مطالعاتی دورہ، شفٹ کمانڈر DSP نے وفد کو ادارے کی ورکنگ سے متعلق بریفنگ دی۔ طلباء کو پکار 15 کال سینٹر، میڈیا مینجمنٹ اور وومن سیفٹی ایپ کے بارے میں بتایا گیا۔ وفد کے شرکاء کا کہنا تھا کہ ایشیا کی سب سے بڑی سیکیورٹی وال سے شہر کا نظارہ بہترین اور کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی کا 13واں کانووکیشن گولڈ میڈلز حاصل کرنے والی ڈاکٹر ہائیکا فاطمہ کو 2 لاکھ روپے کا چیک پیش کیا گیا۔ گورنر بلیغ الرحمان کا خطاب میں کہنا تھا اپنے والدین اور اساتذہ کے احسانات ہم فراموش نہیں کر سکتے۔ آج 418 سے زائد طلباء و طالبات کو ڈگریاں دی گئیں۔ پروفیشنل زندگی میں بھی ہمیں جدید علوم سے روشناس ہونا چاہیے۔ نگران صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر جاوید اکرم کا کہنا تھا خوابوں کی تعمیر کے لیے ہمیشہ بڑے خواب دیکھنے چاہیے۔